ضروری ہے. ہم نے سنا ہے کہ شاید آپ کے ہاتھ سے پی ایس سی کی چیئرمین شپ بھی جانے والی ہے. اس طرح کے بھی خدشات یا کوئی ایسی چہمہ گوئیاں موجود ہیں, اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے. اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں, یہ جیل والا بھی جو معاملہ ہے, آپ کہتے ہیں جیل تو نام کی ہوتی ہے, وہ یہی تنقید جو اب آپ پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی پتہ نہیں ملٹیپل بیرکس کی بنیادوں پر جیل ہے اور بڑے لیوش قسم کے کھانے ہیں اور ایکسرسائز مشینز ہیں, بہت آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ایک لمبی ایک تمہید باندھی جاتی ہے. اچھا, میں اب ایک تو پہلے آپ کو پی ایس سی کا بتا دوں, ہم نے شیخ وقاص صاحب کو نامزد کر دی ہے. میں نے خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ ان کی مشاورت کے بعد ہم نے ان کا نام لکھ کے اسپیکر کو دے دیا. دے نہ دے ان کی مرضی ہے, یہ ان کے سر پہ ہے کہ وہ سیاسی نارمز کو کتنا زندہ رکھتے ہیں. نہیں رکھنا چاہتے, ہم نے کسی کی ترلا محنت نہیں کرنی. لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. ہم اپنا اخلاقی فرض پورا کر چکے. دوسرا, جو آپ جیل کی لیوش جیل کی بات کر رہے ہیں, جو لیوش جیل کی بات کر رہے ہیں, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. سرفراز چیمہ 6x6 کے سیل میں ہے, دونوں بازوں سے پیرالائز ہو گیا, اپینڈکس کا آپریشن 2 ماہ سے ڈیو ہے. کس مسلم لیگ نون کے لیڈر کے ساتھ ایسا ہوا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہے. آج اس وقت جب میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں, ان کی طبیعت خراب ہے اور انہیں شاید ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے. کس پی ایم ایل این کی خاتون کے ساتھ ایسا ہوا اس کیفیت کے اندر؟ اچھا, جیل مینول کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی عام قیدی بھی ہے تو وہ اپنے پیسے دے کے کھانا منگوا کے کھا سکتا ہے. خان صاحب کا کھانا اگر ان کے گھر سے آتا ہے تو وہ پیسے دے کے منگواتے ہیں. اس کے اوپر کسی کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا, ایکسرسائز مشین کا میرے سے سن لیں. اگر میاں صاحبان کو ان کا دور دور تک گیم سے تعلق نہ رہا ہو, انہوں نے ایکسرسائز نہ کرنے ہو, ان کی توجہ صرف پھجے کے پائے کھانے پر یا کھد کھانے کے اوپر یا نان کے ساتھ شوربا اور وہ ان چیزوں کے اوپر مرغوب, اور ان کے ناشتے ہیلی کاپٹروں میں جاتے ہو, تو وہ تو پرائورٹائز بندہ انسان اپنے مطابق چیزیں کرتا ہے نا. اگر عمران خان کی پرائورٹی میں اس نے ایکسس شامل رکھا ہوا ہے اور جیل مینول کے اندر اس چیز کی اجازت, کیا جیل میں بند قیدیوں کو ڈیلی وہاں پر واک کا ٹائم نہیں ملتا؟ سب کو ملتا ہے. وہ واک کرنے کی بجائے ایکسرسائز کر لیتا ہے, اپنے پیسوں سے اس نے مشین منگوائی ہے. اب اگر وہ ایکسرسائز کر لیتا ہے, جو کہ ہر قیدی کا حق ہے, ہر قیدی کا, مارک مائی ورڈز, ڈیلی شام کو جیل مینول کے مطابق قیدیوں کو باہر واک کرنے کا, گیم کرنے کا, وہاں پر گیمز لاؤ, وہاں پر آپ رننگ کر سکتے ہیں, باسکٹ بال. لیکن حامد صاحب کہتے ہیں ملاقاتیں تو الاؤڈ نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہفتے میں ایک ملاقات وہ بھی رشتہ داروں سے, جبکہ خان صاحب تو وہاں پر کہتے ہیں روز کی بنیادوں پہ سیاسی میٹنگز کرتے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ہے جتنی ان کو ملاقاتیں الاؤ کی گئی ہیں. بلکہ میں نہیں, یہ غلط بات ہے. This is again a lie. This is again a lie. صرف جمعہ رات والے دن خان صاحب سے 5 لوگ ملاقات کرتے ہیں. Only Thursday. کل جمعہ رات ہے, کل ہمارے صرف 5 لوگ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. Only Thursday. باقی دنوں میں اب آج جن لوگوں کی ملاقات ہوئی وہ کیسے ملاقات ہوئی؟ خان صاحب کا ایک کیس ہے, وہ کیس کے اندر عدالت کے اندر موجود ہیں, عدالت کے اندر ان کے وکیل بھی جاتے ہیں, عدالت کے اندر ان کی فیملی کے لوگ بھی جاتے ہیں, وہ وہاں پر مل لیتے ہیں. جو ان سے پراپر ایک قیدی کے طور پہ ملاقات کا اختیار ہے, وہ ہفتے میں صرف 1 دن, اور 1 دن بھی صرف 25 منٹ, only 25 minutes. وہ 5 لوگ صرف 25 منٹ کے لیے ملتے ہیں خان صاحب کو ہفتے میں. یہ تو آپ نے بڑی اہم ایک کوئی بات ہمیں بتائیے, اور ایک ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی یہ بات سننے میں ایک کلیئرٹی ہوگی, کیونکہ یہی بات اکثر کی جاتی ہے کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے, ان کو تو ان لمیٹڈ ملاقاتوں کی اجازت ہے. نہیں, it's a lie. میں بالکل آپ کو کلیئر کر کے بتا رہا ہوں, آپ بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. 95% پارلیمنٹیرین ابھی تک خان صاحب سے نہیں مل سکے. حامد صاحب, آپ پی ایس سی کی چیئرمین شپ پہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کسی کی ترلے منتے نہیں کریں گے؟ آپ نے نامزد جس کو کیا ہے آپ نے نام دے دیا ہے, کیا ریزن ہے؟ آپ لوگ فائٹ کیوں نہیں کر رہے اس کے لیے, یا آپ کے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک کو جان بوجھ کے سکینڈلائز پہلے کرنے کی کوشش کی گئی. شیر افضل بھائی کا نام, پھر میرا نام, میں نے تو اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیا تھا کہ مجھے تو کمیٹی چاہیے کوئی نہیں نا, میں اس پی ایس سی کا امیدوار ہی نہیں تھا, مجھے کچھ اور چیزیں ہیں وہ میں وقت آنے پہ کھول لوں گا. ہم نے شیخ وقاص صاحب کا نام دے دیا. نہیں تو شیر افضل صاحب تو سر, بیگ یور پارڈن, میں آپ کو جب آپ بات میں آپ سے کر رہی ہوں, صرف میں اتنا کرنا چاہ رہی تھی انٹرجیکشن کہ شیر افضل صاحب تو خود کہتے تھے نا, مروت صاحب تو خود کہتے تھے کہ میں چیئرمین پی ایس سی کا میں امیدوار ہوں, خان صاحب نے میرا نام دیا ہے. انہوں نے خاصی فائٹ کی ہے ود ان دا پارٹی. مروت صاحب نے, اچھا اب
میں اب آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ نے جس ٹائم پہ خان صاحب سے بہت ارلی بات کر لی تھی الیکشنز کے بعد, اس وقت خان صاحب نے انہیں کہا تھا. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ یہ ہوئیں کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین کے پی کے سے آ گئے, سیکرٹری جنرل کے پی کے سے آ گئے, لیڈر آف دا اپوزیشن کے پی کے سے آ گئے, گورنمنٹ کے پی کے اندر آ گئی. کے پی کے سے ہمارے ہیں ٹوٹل 33 ایم این ایز جنہوں نے ایس آئی سی کو جوائن کیا ہے. پنجاب سے ہیں ہمارے 55 ایم این ایز. پنجاب کو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی. تو یہ جب مروت صاحب نے خان صاحب سے بات کی تو یہ اس ٹائم کی بات تھی جب یہ تمام عہدے کے پی کے پاس نہیں گئے تھے. پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پنجاب کے پاس آئے گی. خان صاحب نے میرا کہا, میں نے ریفیوز کر دیا کہ جی میں پی ایس سی نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہاں پر ایشوز کچھ اور ہیں. میں اگر بن بھی گیا تو مجھے یہ 2 ماہ سے زیادہ نہیں چلنے دیں گے, اس لیے میں نے خود ہی سٹیپ بیک کیا. پنجاب سے دوسرا نام ہم نے دیا, کنسنسس کے ساتھ دیا, شیخ وقاص اکرم صاحب کا, خان صاحب کی اپروول کے ساتھ. اچھا, پولیٹیکل نارمز یہ ہیں ہماری گورنمنٹ کے اندر, ہم نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بنے یا رانا تنویر صاحب بنے, لیکن اپوزیشن نے انسسٹ کیا کہ جی ہم یہی نام دے رہے ہیں شہباز صاحب کا. ہم نے کہا کہ ایک حکومت اور اپوزیشن میں ایک ہم آہنگی ہو گئی ہوئی ہے کہ پی ایس سی ہمیشہ اپوزیشن کو دی جائے گی. تو خان صاحب کی گورنمنٹ نے کڑوا گونڈ پیتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا. پی ایس سی کی فارمیشن ایسے ہوتی ہے کہ حکومتی ممبران کی تعداد 16 یا 17 ہوتی ہے اور اپوزیشن کے اس وقت ممبران کی تعداد 7 ہے, جس میں سے ایک ممبر جے یو آئی ایف کا ہے, 6 ممبر ہمارے ایس آئی سی کے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب کمیٹیاں تقسیم ہوتی ہیں, ہمیں جو 10 کمیٹیاں مل رہی ہیں اور حکومت کے پاس جو 20+ کمیٹیز جا رہی ہیں, اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر الیکشن نہیں ہوتا اور اتفاق رائے کے ساتھ چیئرمین شپ ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے ممبرز بنانے کے بعد. لیکن اگر حکومت اب یہ کرنے پہ آ گئی ہے کہ اب وہ ہمیں پی آئی سی بھی نہیں دینا چاہتی, تو کیسے دیکھیں 16 ممبرز ہیں حکومت کے وہاں پر, 6 ممبرز ہیں ہمارے وہاں پر, ہم کیسے وہاں ان کو کیا کمپیٹ کریں؟ ٹھیک ہے, یہ تو اخلاقی طور پہ حکومت پر ایک بائنڈنگ پالیٹکس, ایک بائنڈنگ مورل کانٹریکٹ کا نام ہے. یہ ایک بائنڈنگ مورل, یہ ان کے اوپر اوبلیگیشن تھی کہ وہ ہمارے اپوائنٹی کو نامزد کریں اور اس کا نوٹیفیکیشن کریں پی ایس سی کے چیئرمین کے لیے. صحیح, ویری فیئر. آپ نے بڑا ایلیبریٹ کیا ہے, بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کیا مروت صاحب کا بھی نام کب سرفیس ہوا تھا اور پھر وہ کیوں پیچھے گیا. یہ بتائیے گا, یہ حماد اظہر صاحب جو آج اچانک نمودار ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ روپوش بھی خان صاحب کی مرضی سے تھے, وہ واپس بھی ان کی مرضی سے آئے اور انہوں نے کہا ہے دیگر کارکنان بھی نکلیں گے, کیا اس کو کوئی ایک فلیکسیبلٹی سمجھا جائے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ مسلسل یہ تاثر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں پہ پھر دوبارہ ایک آشرواد آ رہا ہے اور آپ کی طرف جو ججز کا جھکاؤ ہے اور عدلیہ کا جھکاؤ ہے وہ بھی حکومت تاثر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی لوٹ کر آ رہا ہے. تو یہ اسی کی کڑی تو نہیں ہے کہ حماد اظہر صاحب نکلے ہیں اتنے ٹائم بعد؟ نہیں, اس کی کڑی نہیں ہے. ہمارا تو جو اپوائنٹڈ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے میاں اسلم اقبال, اسے اوتھ نہیں لیا جا رہا پنجاب اسمبلی میں, اوتھ کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا. ایکچولی ہم لوگ صرف ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے. دیکھیں کچھ لوگ تھے, 15 سے 20 لوگ تھے جن کو خان صاحب نے خود ڈائریکشنز دی ہوئی تھی الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگوں نے کسی صورت میں پکڑے نہیں جانا. اس کے اندر میرا اپنا ذاتی نام شامل تھا. میں الیکشن میں بھی نہیں آیا, آخری 4-5 دن میں کمپین میں گیا وہاں پہ, اور جب ہم باہر آئے تو ود اپروول آف خان صاحب آئے. کچھ لوگ تھے جن کو خان صاحب نے پھر بھی روک دیا کہ آپ ابھی بھی نہیں آئیں گے. اب خان صاحب نے سب کو کہا ہے کہ آپ لوگ باہر آ جائیں, تو وہ فردن تمام لیڈرشپ جو باہر آ جائے گی. حماد اظہر صاحب باہر آ گئے, اس کے اندر حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اگر پکڑے جائیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر آپ کے باہر آنے کا کیا فائدہ ہوا حامد صاحب؟ میرا خیال ہے کہ حماد اظہر صاحب تمام کیسز میں اپنی پری ریسٹ بیل کروا چکے ہیں. اس سے پہلے اومنی بیل میاں اسلم اقبال صاحب نے بھی کروائی تھی, باقی جتنے ہمارے لوگ روپوش ہیں انہوں نے بھی کروائی تھی. دیکھیں اعظم سواتی صاحب نے کروائی تھی. اعظم سواتی صاحب ہم نے لیکن سنا ہے ابھی کہ کچھ دیر پہلے شاید حماد اظہر صاحب کو پکڑنے کے لیے پولیس کی نفری, ایسا ہے کچھ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہمیں امپریشن دیتے ہوئے نظر آئے ہیں, پھر وہ شاید چلے گئے حماد صاحب واپس پشاور. بہت میسو نفری پہنچی ہے ان پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں, لیکن وہ ان پولیس کی نفری آنے سے پہلے حماد صاحب نکل گئے تھے. تو یہ اس نیریٹو کو جو حکومت ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہماری کو ڈیل ہے, اس کو خود یہ چیز نگیٹ کر دیتی ہے نا, کہ اگر ہم حکومت کی طرف سے کسی نرمی کی وجہ سے آ رہے ہیں یا کسی اشیرباد سے آ رہے ہیں, تو پھر وہ ہمارا بندہ دوبارہ 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے نکلنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ صحیح, ویری کریکٹ. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ حامد صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنی آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے یا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ریزروڈ سیٹس والا معاملہ تھا اس میں آپ کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے,
کیا کچھ نمبر گیم میں کچھ آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے؟ پی ایم ایل این کے نمبرز اگر کم ہو جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں وہ تو آپ کو پہلے دن سے روز اول سے آفر کر رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بناتے ہیں تو بنائیں، آپ لوگ آگے سے انکاری تھے، تو اب کیا معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا کتنی پروبیبلٹی ہے آپ کے نیکسس کی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ کیسا ہے. ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے جو بیہیو کیا ہے وہ جن گراؤنڈز کے اوپر ہمیشہ پیپلز پارٹی کلیمنٹ رہی کہ ہم سب سے بڑے ڈیموکریٹس ہیں پاکستان کے اندر، اور ہم نے کبھی احتجاج پر پابندی کے حوالے سے، پولیٹیکل گرفتاریوں کے حوالہ سے، آرمی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالہ سے پیپلز پارٹی کا ایک موقف کلیئر بھی رہا ہے ہمیشہ. لیکن اس مرتبہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر کمپرومائز کر گئی. باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی کا نمبر گیم تو فرق آئے گا. دیکھیں میرا خیال ہے 22 یا 23 سیٹیں ہیں ریزروز کی نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہماری واپس آئیں گی. ہماری تعداد جو ہے وہ اراؤنڈ 120 کے قریب ہم لوگ چلے جائیں گے اقلیتی نشستوں کو ملا کے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور پی ایم ایل این بہت پیچھے چلی جائے گی ظاہر ہے. لیکن پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے حوالے سے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ہی ہماری کو ابھی تک نیگوشیشن چل رہی ہے کسی بھی لیول کے اوپر. اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی بھی تو عمران خان will be the one and only person who will decide about it. As simple as that, black and white, clear. ابھی تک آپ کی کوئی بات نہیں چل رہی ہے، لیکن آپ یہ بات خیر کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم کے حوالے سے ایک پرابلمٹک سچویشن میں نون لیگ آ جائے گی اور ان کے ظاہر وزیر اعظم بھی آ جائیں گے. ان دیٹ کیس آپ کی مینوورنگ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، ابھی آپ پیپلز پارٹی کے کو لے کر آپ کو کوئی اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، رائٹ؟ یس obviously. اور خالی پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور بھی بڑی ساری پارٹی ہیں جن کے پاس پارلیمنٹ کے اندر سیٹیں ہیں. ہم اس نمبر میں اکثریت پہ جا سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے بڑا کلیم کیا ہے. وداؤٹ پیپلز پارٹی یو سیئنگ آپ جا سکتے ہیں، آپ نمبر پورے کر سکتے ہیں اپنے. ابھی دیکھیں 120 اگر 120 پہ ہم اس وقت آ جاتے ہیں تو ہمیں تو میجک فگر 169 کا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس میں بھی میجک نمبر ہے فرسٹ کاؤنٹنگ میں 169 کا، سیکنڈ کاؤنٹنگ کے اندر اکثریت کا ہے. تو ابھی ایم کیو ایم ہے، بہت ساری دیگر پارٹیز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بیٹھی ہیں، بٹ اگین ایم کیو ایم تو انڈیپینڈنٹ نہیں بیٹھی ہے نا، وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہے، کابینہ میں بھی ہے. اس پریمیچور ہاں But it can change. Tables can turn, والی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ماشاء وہ ہر آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. بٹ اگین دیٹ ڈیپینڈس کہ what خان صاحب will decide. This is the decision only one person will do, and that is عمران خان.